170ویں رات شہرزاد نے کہا، جب لومڑی اور بھیڑیا گڑھے میں پھنس گئے اور جب بھیڑیا اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے گڑھے سے باہر نکلیں گے، اور جب لومڑی بھیڑیے کے ذریعے چھلانگ مار کر باہر نکل آئی، اور جب بھیڑیے نے اس سے کہا کہ اب وہ اس کی رہائی کے لیے کوئی تدبیر کرے، تو اب لومڑی کہہ کا مار کر ہنسی اور کہنے لگی کہ اے مغرور، میں محض مذاق اور مسخرے پن کی پاداش میں تیرے ہاتھوں میں پھنس گئی تھی، اور یہ اس طرح پیش آیا کہ جب میں نے تجھے توبہ کرتے سنا تو خوشی کے مارے اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور کودنے اور خوشی منانے اور ناچنے لگی۔ اس وجہ سے میری دم گڑھے میں لٹک گئی اور تو نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا اور میں تیرے پاس جا پڑی، مگر خدا نے میری جان تجھ سے بچا لی۔ اب میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتی کہ تیری تباہی کی کوشش کروں، کیونکہ تو شیطان کا پیروکار ہے۔ اور کل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں تیری برات میں ناچ رہی ہوں۔ اس خواب کو میں نے ایک تعبیر بتانے والے سے بیان کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو ایک گڑھے میں گر پڑے گی مگر بچ کر نکل آئے گی۔ اے جاہل اور مغرور، تجھے معلوم ہے کہ میں تیری دشمن ہوں، اور اگرچہ تو کم عقل اور جاہل ہے تاہم تو یہ کیوں کر خیال کر سکتا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گی؟ اس کے علاوہ تو میری سخت کلامی بھی سن چکا ہے، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تیری نجات کی کوشش کروں؟ حالانکہ پڑھے لکھوں کا مقولہ ہے کہ بدکار کی موت انسان کے لیے راحت اور زمین کے لیے پاکی کا باعث ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیرے ساتھ وفاداری کرنے میں مجھے تکلیف ہوگی جو بے وفائی کی تکلیف سے زیادہ ہے، تو میں تیرے چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتی۔ لومڑی کی یہ باتیں سن کر بھیڑیا ندامت کی وجہ سے اپنی ہتھیلیاں دانتوں سے کاٹنے لگا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، کیونکہ اس کے سوا اسے کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ کرنا بے سود تھا۔ اب وہ دبی زبان سے کہنے لگا کہ اے لومڑی، تم لوگ بڑی شیریں زبان اور خوش مذاق ہوتی ہو، اور اب بھی تو مذاق ہی کر رہی ہوگی، لیکن اے میری پیاری، اب یہ وقت کھیل اور مذاق کا نہیں ہے۔ لومڑی نے جواب دیا کہ اے جاہل، مذاق کی تو ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے مذاق کرنے والا نہیں بڑھتا، لہٰذا یہ خیال مت کر کہ خدا تیرے پنجوں سے چھڑانے کے بعد مجھے تیرے قبضے میں دوبارہ دے دے گا۔ بھیڑیے نے کہا کہ گزشتہ دوستی اور رفاقت کی بنا پر تجھے میری رہائی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تو نے مجھے چھڑا لیا تو میں اس کا اچھا بدلہ دوں گا۔ لومڑی نے کہا کہ حکمہ کا قول ہے کہ جاہل فاجر کے ساتھ بھائی چارہ مت کر، کیونکہ اس میں تیرے لیے برائی ہے، بھلائی نہیں، اور جھوٹے کو دوست نہ بنا، کیونکہ وہ تیری نیکیوں کو چھپائے گا اور برائیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے گا۔ اور یہ بھی عقل مندوں کا مقولہ ہے کہ ہر چیز سے چھٹکارا ہو سکتا ہے مگر موت سے نہیں، اور ہر چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر انسانی فطرت کی نہیں۔ اور جو تو بدلے کا ذکر کرتا ہے جس کی میں تیرے خیال میں مستحق ہوں، تو اس بارے میں تیری مثال اس سانپ کی سی ہے جو سپیرے سے بھاگ رہا تھا، اور اسی خوف کی حالت میں ایک شخص نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے سانپ، خیر تو ہے؟ سانپ نے جواب دیا کہ میں سپیرے سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر تو مجھے اس سے بچائے اور اپنے پاس چھپا لے تو میں تجھے نیک بدلہ دوں گا اور تیرے ساتھ احسان کروں گا۔
اس شخص نے انعام کو غنیمت سمجھ کر اور بدلے کے لالچ میں اس سانپ کو اپنی جیب میں چھپا لیا۔ جب سپیرا وہاں سے گزر کر چلا گیا اور سانپ کے دل سے اس کا ڈر جاتا رہا تو اس شخص نے کہا کہ بتا تیرا بدلہ کہاں ہے، کیونکہ جس سے تو ڈرتا اور خائف تھا اس سے میں نے تجھے بچا لیا۔ سانپ نے کہا کہ میں تجھے اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ بتا میں تیرے کس عضو میں اور کس جگہ کاٹوں، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے اور تجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اس بدلے سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کاٹ لیا اور وہ شخص مر گیا۔ اے بے وقوف بھیڑیے، تیری مثال بھی اسی سانپ کی سی ہے جس کے اور اس آدمی کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے خوش بیان اور خوش رو، اس بات کو مت بھول کہ میں کس پائے کا ہوں اور لوگ مجھ سے کس قدر ڈرتے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں قلعوں پر حملہ کرتا اور انگوروں کے باغوں کو بیجو بنیاد سے اکھاڑ دیتا ہوں، لہٰذا میرے حکم کی تعمیل کر اور میرے ساتھ ایسا سلوک کر جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ اے احمق، جاہل اور باطل پرست، مجھے تیری جہالت اور دریدہ دہانی پر تعجب ہوتا ہے کہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں اور تیرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہوں، گویا کہ میں تیری زر خرید لونڈی ہوں۔ دیکھ میں تیرے اوپر کیسے پتھر پھینکواتی ہوں کہ تیرا سر پاش پاش ہو جائے گا اور تیرے غدار دانت ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر لومڑی ایک ٹیلے پر چڑھ گئی جو انگوروں کے باغ کے اوپر تھا اور ان کے مالکوں کو پکارنے لگی اور یہاں تک چلاتی رہی کہ وہ آگاہ ہو گئے اور ان کی نظر اس پر پڑی اور وہ سب کے سب اس کی طرف دوڑے، مگر لومڑی کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے اور اس گڑھے کے قریب آ گئے جس میں بھیڑیا تھا۔ اب وہ الٹے پاؤں بھاگی اور لوگوں کی نظر گڑھے پر پڑی اور انہوں نے اس میں بھیڑیے کو دیکھا اور وہ اس پر بھاری پتھر مارنے لگے اور اسے پتھروں اور لکڑیوں اور نیزوں کے پھلوں سے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ جب لوگ اسے مار کر واپس گئے تو لومڑی اس گڑھے کے پاس آئی جہاں بھیڑیا مرا پڑا تھا اور وہاں ٹھہر گئی اور مارے خوشی کے اس نے سر کو ہلایا۔ اس کے بعد لومڑی انگور کے باغ میں اطمینان کے ساتھ اکیلی رہنے لگی اور اسے کسی تکلیف کا اندیشہ نہ رہا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے میرے بادشاہ، کچھ لوگ یہ کہانی بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہا اور ایک نیولا ایک کسان کے گھر میں رہتے تھے جو بہت غریب تھا۔ ایک بار اس کا ایک دوست بیمار ہوا اور حکیم نے اسے چھلے ہوئے تل کھانے کو کہا۔ بیمار نے اپنے ایک رفیق سے تل مانگے تاکہ وہ ان کو چھیل کر اپنی بیماری کا علاج کرے اور ان میں سے تھوڑے سے اس غریب کسان کو دیے تاکہ وہ ان کو چھیل لائے۔ کسان تل لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ انہیں تیار کر دے۔ بیوی نے انہیں صاف کیا اور پھٹکا اور بھگو کر پھیلا دیے۔ جب نیولے نے تلوں کو دیکھا تو وہ ان کے پاس آیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں اپنے بل میں لے جاتا رہا اور دن ڈھلنے تک وہ ان کا ایک بڑا حصہ اپنے بل میں لے گیا۔ جب عورت آئی اور اس نے دیکھا کہ تل کم ہو گئے ہیں تو وہ حیران ہو گئی اور یہ دیکھنے لگی کہ ان کی کمی کا کیا باعث ہے اور وہ گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ اب نیولا تل لینے کے لیے بل سے نکلا اور عورت کو بیٹھا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اس کی گھات میں بیٹھی ہے اور اپنے دل میں کہنے لگا
کہ اس چوری کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ عورت میری ہی طاق میں نہ لگی ہو۔ جو شخص انجام پر غور نہیں کرتا، دنیا اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ اب میرے لیے یہ لازم ہے کہ میں کوئی نیک کام کر کے اپنی بے گناہی ثابت کروں، تاکہ برائی کا دھبا میرے دامن سے دھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بل میں سے تل لا کر تلوں کے ڈھیر پر ڈالتا رہا۔ جب عورت نے اسے یہ کرتا ہوا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ یہ نیولا بڑا ہی نیک اور پارسا ہے، جو چور کے بل میں سے تل لا کر انہیں دوسرے تلوں میں ملا رہا ہے۔ یہ ہرگز چور نہیں ہو سکتا، اور اس کا یہ احسان ہے کہ وہ تل واپس لا رہا ہے، اور احسان کرنے والے کا بدلہ یہی ہے کہ اس پر احسان کیا جائے۔ یہ نیولا تو دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن میں چور کی گھات میں لگی رہوں گی جب تک کہ وہ میرے ہتھے نہ چڑھ جائے اور مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کون ہے۔ نیولے کو معلوم ہو گیا کہ عورت کے دل میں کیا بات ہے، اور وہ چوہے کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، اگر کوئی شخص پڑوسی کا حق ادا نہ کرے اور بھائی چارے پر قائم نہ رہے تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ چوہے نے کہا کہ اے دوست، تو ٹھیک کہتا ہے، تو کیا خوب ہے، اور تیرا پڑوس کیسا اچھا ہے، لیکن تیرا مطلب کیا ہے؟ نیولے نے کہا کہ مکان کا مالک تل لایا ہے، اور وہ اور اس کے اہل و عیال انہیں کھا کر سیر ہو گئے ہیں، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور تمام جانور ان میں سے لے گئے ہیں۔ اگر تو بھی لے جائے تو اوروں سے زیادہ مستحق ہے۔ چوہے کو یہ بات بہت پسند آئی، اور وہ اچھلنے کودنے اور کان اور دم ہلانے لگا، اور تلوں کے لالچ نے اسے اندھا بنا دیا، اور وہ فوراً اپنے بل میں سے نکلا، اور اس نے دیکھا کہ تل خشک اور چھلے ہوئے ہیں اور چمک رہے ہیں، اور عورت بیٹھی ہوئی ہے، مگر چوہے نے انجام پر بالکل غور نہ کیا۔ عورت ڈنڈا لیے تیار بیٹھی تھی، اور جوں ہی چوہا تلوں کے اندر گھسا اور بیٹھ کر کھانے لگا، عورت نے ایسا ڈنڈا مارا کہ اس کا سر بدن سے الگ ہو گیا، اور وہ لالچ اور انجام کے نہ سوچنے کی وجہ سے مارا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شہرزاد، واللہ یہ کہانی عجیب و غریب ہے۔ کیا تجھے کوئی ایسی کہانی بھی یاد ہے جس میں اچھی دوستی کا بیان ہو اور مصیبت کے وقت اس کے قائم رکھنے کا ذکر ہو تاکہ ہلاکت سے چھٹکارا ملے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا بصر و چشم، شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک کوا اور ایک بلی بھائی چارے میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ اسی طرح ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک تیندوا آ پہنچا، اور ان کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب کہ وہ اس درخت کے قریب پہنچ گیا۔ کوا تو اڑ کر درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھا، مگر بلی ہکا بکا ہو کر رہ گئی، اور کوے سے کہنے لگی کہ اے میرے دوست، کیا تو کسی تدبیر سے میرا چھٹکارا کر سکتا ہے، جیسا کہ میں تجھ سے امید رکھتی ہوں؟ کوے نے اپنے دل میں کہا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بلا شبہ دوستوں سے ہی مدد کی امید رکھی جاتی ہے، اور اس نے بلی سے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر وہ کچھ چرواہوں کے پاس پہنچا جن کے ساتھ کتے تھے، اور جو اس درخت کے قریب تھے، اور زمین پر اپنے پر مارنے اور کائیں کائیں کر کے شور مچانے لگا۔ اس کے بعد اس نے بڑھ کر ایک کتے کے منہ پر بازو مارا،
اور کم بلندی پر اڑنے لگا اور کتے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔